नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज की शराइत के मतलब हम समाअत करेंगे, सीखेंगे। हर काम करने से पहले कोई भी काम करना हो तो उसके लिए शर्तें होती हैं। जो चीज़ जितनी ज़्यादा अहमियत रखती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अहम होती है ना, उसकी उतनी ही ज़्यादा शर्तें होती हैं। ये नहीं है कि जब मर्जी जैसे मर्जी उठ के आके जिस तरह दूसरे काम करते हैं इस तरह जो है वो नमाज शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता। तो नमाज पढ़ने की कुछ शर्तें हैं, नमाज पढ़ने की कुछ शर्तें हैं। किस तरह नमाज पढ़नी है? हाँ, नमाज की 6 शर्तें हैं। कितनी? 6। नमाज की 6 नमाज की कितनी शर्तें हैं? 6। नमाज की पहली शर्त है तहारत। नमाज की पहली शर्त क्या है? नमाज की पहली शर्त क्या है? तहारत का माना क्या होता है? पाकीज़गी, साफ सुथरा होना, पाक होना, पाकीज़ा होना। तहारत मीन पाकीज़गी। पहली शर्त क्या है? हदीस पाक में आता है अत-तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है। अल्लाह पाक को ये मैले कुचैले जो रहते हैं, नहाते नहीं है कई दिनों तक, अब मुंह सूखे हुए हैं, तो ऐसे मैले कुचैले कपड़े, ये मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान साफ सुथरा होता है। अल्लाह पाक खूबसूरती को पसंद फरमाता है, अल्लाह पाक पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? अत-तुहूरु, तहारत और सफाई जो है, शत्रुल ईमान, ये ईमान का हिस्सा है। सफाई क्या है? ईमान का हिस्सा है। यहाँ देखिए, ईमान का हिस्सा है। तो नमाज, कलमा तैयबा बंदा जब मुसलमान हो गया ना, तो मुसलमान होने के बाद अब सबसे पहला जो हुक्म है ना उसके लिए करने का, वो नमाज है। इस्लाम के 5 रुकन है ना। पहला रुकन है कलमा तैयबा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत का इकरार करना और नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार करना। अल्लाह पाक की वहदानियत के, अल्लाह है क्या, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये इकरार करना। और नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आए। इस्लाम का पहला रुकन क्या है? तौहीद और रिसालत का इकरार करना, यानी कि अल्लाह है क्या, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और नबी पाक नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी और रसूल हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ना जिल्ली ना बरूजी, किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं है। ये है इस्लाम का पहला रुकन। अब मुसलमान हो गया तो याद रखें, हर मुसलमान मर्द औरत आकिल और बालिग पर नमाज फर्ज है। अब नमाज फर्ज हो गई तो अब नमाज का वक्त आ गया, तो सबसे पहली जो चीज है, जो जरूरी है, वो क्या है? तहारत। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? तहारत का माना क्या है? शाबाश, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। पहली शर्त क्या है? तहारत का माना क्या है? अब तहारत में 3 चीजें आती हैं। तहारत में 3 चीजें आती हैं। तहारत में 3 चीजें हैं। जिस जगह पर नमाज पढ़नी है उस जगह का पाक होना, जिस जगह पर नमाज पढ़नी है जिस जगह पर नमाज पढ़नी है उस जगह का पाक होना, और फिर जिन कपड़ों के साथ नमाज पढ़नी है उन कपड़ों का पाक होना, और फिर जिस्म का पाक होना। ये 3 चीजें नमाज के लिए शर्त हैं। जगह का पाक होना, बोलिए, कपड़ों का पाक होना और जिस्म का पाक होना। पहली शर्त क्या है? शाबाश, पहली शर्त क्या है? तहारत में कितनी चीजें हैं? 3। सबसे पहले जगह, ये 3 चीजें हैं। जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और अच्छा, जगह तो पाक कर ली, कपड़े अगर नापाक हैं, अव्वल तो ये कि नापाकी से जो नमाजी होता है ना, जो जिसको पता है कि मैंने नमाज पढ़नी है, ये बच्चे अक्सर गेंद के साथ खेलते हैं, फुटबॉल के साथ खेलते हैं, तो क्या करते हैं, वही गेंद नाली में जा रही होती है, नाली से पकड़ी, अब उसी के साथ खेल रहे होते हैं, उसकी छींटे कपड़ों के ऊपर पड़ रही होती हैं, हाथों के ऊपर पड़ रही होती हैं, जिस्म के ऊपर पड़ रही होती हैं। बंदा आते जाते नाली क्रॉस कर रहा होता है, या कीचड़, बारिशों के दिनों में कीचड़ वगैरह होता है,
تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اب وہ گندی گیند ہو گئی ہے, اب گندی گیند ہاتھ میں پکڑیں گے, اگر جو ہاتھ آپ بعد میں دھو لیں گے, لیکن جب وہ پھینکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اس گندی گیند کی چھینٹیں کیا ہوتا ہے, اب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, اسی حالت میں سپارہ پڑھنے آ جاتے ہیں, اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اگر نماز کی تو پہلی شرط ہے کہ کپڑوں کو پاک رکھنا ہے. وہ بعض اللہ معاف کرے, بعض بچوں کو تو میں نے دیکھا ہے نماز کا وقت ہوا ہے نا, باہر سے ہے, وضو بھی نہیں کرتے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں, نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں بغیر وضو کے, بغیر وضو کے نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے تو یہ بجائے ثواب کے سخت گناہ ہوگا, ثواب کوئی نہیں ملے گا بجائے ثواب کے. اور اگر نماز کو ہلکا جان کر چل خیر یار پھر کیوں ہے, نماز ہی انہوں نے پڑھ لینے ایڈی کو بڑی چیز ہے, تو یاد رکھیں جو اس طرح سوچ کے بغیر وضو کے نماز پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا, مسلمان رہ نہیں اس نے. اور اگر وضو نہیں ہے تو وضو بھی لازمی کرنا ضروری ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. بغیر وضو کے نماز پڑھنا حرام ہے, گناہ ہے. اور اگر غسل فرض ہو جائے تو پھر غسل. اور اگر بندہ, اکثر بچوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے, بچے جب پڑھنے آتے ہیں تو پھر اسمیل آتی ہے, اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ چارپے پہ بارش کی ہوتی ہے, چارپے پہ بعض تک پیشاب کر دیتے ہیں. اب سردی ہوتی ہیں تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, وہ انہی کپڑوں کے ساتھ پھر جو ہے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ بھی ناپاک کر دیتے ہیں. اور پھر ایسا حالت میں مسجد میں آنے نہیں چاہیے ناپاکی کی حالت میں. ہاں نہا دھو کے اچھے طریقے کے ساتھ نہا دھو کے, اگر نہیں نہا سکتے تو کم از کم اتنا حصہ جو ہے وہ دھو لیں اور واش کر کے نئے کپڑے پہن کے پھر آپ جو ہے وہ آیا کریں. تو اس طرح ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوتی. پہلی شرط کیا ہے, دوسری شرط ہے ستری عورت. ستری عورت, چھپانے والی جگہ کو چھپانا, پردے والی جگہ کو چھپانا. پردے والی جگہ کو, اب مرد کا ستری عورت کتنا ہے, یہ ناف سے لے کر, تنی سے لے کر, جسے ہم بولتے ہیں ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت, ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت, یہ اتنا چھپانا ضروری ہے. اور پورے لباس میں نماز پڑھنی چاہیے ویسے, لیکن اگر پورا لباس موجود نہیں ہے تو کم از کم اتنا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے. اور یہ یاد رکھیے نماز کے علاوہ بھی اگر ناف سے نیچے والا حصہ نظر آ رہا ہو یا گھٹنوں سے اوپر والا حصہ, یہ رانے پاٹے جسے بولتے ہیں, یہ رانے نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. عموماً گرمیوں کے اندر بچوں کو دیکھا نکریں پہنی ہوتی ہیں, تو اسی کے ساتھ وہ نکریں پہن کے پھر وہ گھٹنے نظر, ان کے گوڑے ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو دوسری شرط ہے ستری عورت, چھپانے والی پردے والی جگہ کو چھپا کر رکھنا, ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستری عورت ہے. اور اس کے علاوہ ویسے پورے لباس میں نماز پڑھنا یہ صحیح ہے. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ, قبلہ کی طرف منہ ہونا. تیسری شرط کیا ہے, قبلہ کی طرف منہ ہونا. بولے استقبال قبلہ. تیسری شرط کیا ہے, استقبال قبلہ. تیسری شرط کیا ہے, استقبال قبلہ. پہلی شرط طہارت, ستری عورت اور استقبال قبلہ. اب چوتھی شرط ہے وقت. اب بھائی جو نماز کا وقت ہے, جو نماز پڑھنی ہے, اس کا وقت بھی ہونا چاہیے, اس کا وقت. آپ جب فجر ٹائم اکثر بچے جب لیٹ آتے ہیں جو, تو دیکھتے ہیں کہ وہ ممنوع وقت لکھا ہوتا ہے, تو 7:01 پہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اب 7:01 سے پہلے فجر پڑھی جا سکتی ہے, لیکن 7:01 سے بعد فجر ممنوع وقت ہو جاتا ہے, مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر 20 منٹ تک ہم نماز کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے. پھر جب 20 منٹ گزر جائیں تو پھر اس کے بعد قضا کر کے نماز فجر پڑھی جا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ 3 مکروہ وقت ہوتے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے, سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد, اور پھر جب زوال کا وقت ہوتا ہے, جب سورج عین اوپر ہوتا ہے سر پہ. تو تیسرا وقت ہے غروب آفتاب, مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے. یہ 3 وقت مکروہ ہوتے ہیں, ان میں کوئی نماز کوئی سجدہ جائز نہیں ہے. تو جو سی نماز پڑھنی ہے. اب عشاء کا وقت ہے, تو عشاء کا وقت میں فجر نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں جس کی قضا ہو گئی ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر قضا پڑھ سکتا ہے, قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن عشاء کے وقت میں عشاء کا پڑھنا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو بہرحال چوتھی شرط ہے وقت. چوتھی شرط کیا ہے, پانچویں شرط ہے نیت. نیت بھی ہونی چاہیے نماز کی. کون سی میں نے اس دن بتایا تھا
کہ نیت جو ہے وہ جو سی نماز پڑھنے لگے ہو، ابھی آپ فرض شروع کرنے لگے ہیں تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے ارادے. ابھی آپ کوئی نماز پڑھنے لگے ہیں تو میں پوچھوں کون سی نماز پڑھنے لگے ہو تو آپ فوراً بتا دیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں اور ابھی عشاء کے فرض پڑھنے لگا ہوں، پھر سنتیں پڑھنی ہیں، پھر وتر پڑھنے ہیں، پھر نفل پڑھنے ہیں. تو نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل کی نیت ہونی چاہیے، فرض پڑھنے لگے ہیں تو فرض کی نیت ہونی چاہیے، سنتیں پڑھنے لگے ہیں تو سنتوں کی نیت، جو سی نماز پڑھنے لگے ہیں اس نماز کی نیت. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور ایک نیت تو یہ ہے کہ میں جو سی نماز پڑھنے لگا ہوں اس کی نیت، اور نیت یہ بھی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ بھی نیت ہے. یہ بھی شرط ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں. یہ پانچویں نیت. اور چھٹی نیت ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر یہ نماز شروع کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ. 6 شرطیں ہیں نماز کی. پہلی شرط ہے اوپر دیکھیں، نماز کی 6 شرطیں ہیں. نماز کی 6 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے طہارت، بولیے پہلی شرط ہے طہارت. دوسری شرط ہے ستر عورت. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ. چوتھی شرط ہے وقت. اور 5ویں شرط ہے نیت. اور 6ویں شرط ہے تکبیر طہارت. ستر عورت، بولیے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ. اللہ عز و جل کی بارگاہ ایک قسم دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.